حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بڑے بڑے واقعات ہوئے جس میں مسلمانوں کو انتہائی ظلم کا شکار بنایا گیا، ہم حضرت حسین سے شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مختلف واقعات، مختلف مؤرخوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ ایک میں قاعدہ بتا دیتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ الرحمن فائدہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جتنے بھی تاریخ دان ہیں، ان کی لکھی ہوئی کوئی بھی بات یا پھر ان کی لکھی ہوئی بات کا کوئی نتیجہ اگر قرآن یا صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو سمجھ لیجیے یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا حضرت حسین کے بارے میں ہر بندے نے، ہر تاریخ دان نے الگ ہی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے ان کو دیوتا بنایا ہوا ہے، کوئی ان کو انتہائی نیچے لے گیا ہے، کسی نے اعتدال پسندی اختیار کی ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ جس نے ایسا واقعہ لکھا ہے جو قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے خلاف ہو وہ جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تاریخ دان اگر حضرت حسین کا واقعہ لکھے اور واقعے کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کے پیچھے قصور حضرت عمر کا، عثمان کا یا کسی اور صحابی کا ہے تو سمجھ لیجئے جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا وہ تقوی کے قابل ٹھہرے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ان کا پانی بند کیا گیا۔ فیملی کے 72 افراد تھے اور اس کے مقابلے میں 4000 کا لشکر تھا، اسلحہ سے لیس تھا۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا گیا، ان کا پانی بھی بند کر لیا گیا۔ مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 7 دن، کچھ کہتے ہیں 10 دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند رکھا گیا۔ بھوک سے، پیاس سے نڈال 4000 کا لشکر ان پر حملہ آور ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آگے سے بڑی ہمت اور جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ سب نے حدیث سن رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ ان 4000 میں سے ہر کسی کی خواہش یہ تھی کہ کہیں حضرت حسین میرے ہاتھ سے نہ قتل ہو جائے۔ کوشش تھی کسی اور کے ہاتھ سے قتل ہو، کسی اور کے ہاتھ سے لگے۔ تو ایک شخص نے حضرت حسین کے کندھے پر وار کیا، دوسرے نے ہاتھ پر وار کیا، تیسرے نے ان کی کمر پر وار کیا، نیچے گر گئے، ان کی گردن اتار لی گئی۔ ان کی گردن کو اتار کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچایا گیا۔ یہ بڑا ایک تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور اہل بیت میں سے متفق علیہ، یہ اہل بیت میں سے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آج ان کو مظلومانہ ظلم کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ اور اس سے پیچھے حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکے، بعد میں طبی موت فوت ہوئے، ان کو زہر دیا گیا۔ کس نے زہر دیا یہ آج تک ایک معمہ ہے، حل نہیں ہو سکا، لیکن حضرت حسن پر بھی وار کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس سے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ متفق علیہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوفہ والوں نے پہلے ان کو مجبور کیا کہ کوفہ میں آ کر رہیں، پھر اس کے بعد
کوفہ والوں نے اتنا تنگ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ اللہم انہم منعونی ان اقوم بما فیہ، قرآن سر پر اٹھایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کوفہ والوں نے مجھے روک دیا ہے کہ میں اس امت میں قرآن کے احکامات کو قائم کروں، وَإِنَّهُمْ مَلَّلُونِي، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، وَمَلَلْتُ بِهِمْ، اے اللہ میں بھی ان سے اکتا گیا ہوں، اے اللہ اب دِلْنِي خَيْرًا مِّنْهُمْ، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگ عطا کر، وَابْدِلْهُمْ شَرًّا مِّنِّي، اے اللہ ان کو مجھ سے برا بندہ عطا کر۔ یہ وہ اپنی جو انتہا درجے کے اکتانے اور ستائے جانے کے بعد جو ان کے الفاظ ہیں وہ یہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، عبد الرحمن بن ملجم اس نے نماز کی حالت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں تھے، ان پر وار کیے، اور آج کے دن وار ہوا، اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے غالباً 16 رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس سے پیچھے اگر دیکھا جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا اور واقعہ کربلا کی بہت مماثلت ہے۔ واقعہ کربلا میں پانی بند کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی پانی بند کیا گیا۔ واقعہ کربلا میں تاریخ کے مطابق 10 دن پانی بند کیا گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن پانی بند کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے وضو کے لیے ہی پانی دے دے، لیکن سمندر کے نمکین کھارے پانی ان کو وضو کے لیے دیا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر گرے، پر آواز لگا رہے ہیں کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مشکیزہ لے کر پانی کا حضرت عثمان کے پاس آ رہے ہیں، بلوائیوں نے دیکھا، حضرت علی پر تیر چلا دیے، حضرت علی کے پاس جو مشکیزہ تھا وہ گرا دیا، پانی ضائع کر دیا۔ حضرت عثمان کے پاس پھر بھی پانی نہ پہنچ سکا، پھر حضرت عثمان دیوار پر چڑھے، کہا لوگو کیا تم جانتے ہو، جو حملہ کرنے والے تھے ان کو حضرت عثمان نے کہا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فلاں کنواں جو خریدے گا اور پھر خریدنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، میں اس کو جنت میں اس سے بہتر کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ تو وہ میں تھا جس نے مسلمانوں کے لیے مدینہ میں آ کر پانی کا بندوبست کیا تھا۔ کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں۔ کہنے لگے اگر میں آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، کہتے ہوں گے کہ میں لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا رہا، آج اسی کنویں سے مجھے پانی پینے سے تم کیوں محروم کر رہے ہو، تو مجھے ایک ایک بوند کے لیے تم ترسا رہے ہو۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حجت قائم کی، کہا مختلف باتیں کی مختلف وقتوں میں، ایک دفعہ دیوار پر چڑھ کر کہا کیا تم مانتے ہو کہ اسلام لانے کے بعد کسی بھی مسلمان کو 3 سببوں کے علاوہ کسی وجہ سے قتل کیا جانا جائز نہیں؟ نمبر 1 شادی شدہ زنا کرے، نمبر 2 وہ دین اسلام سے مرتد ہو، نمبر 3 اس نے کسی انسان کو جان کو مسلمان کو قتل کیا ہو۔ اللہ کی قسم زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی جان کو قتل نہیں کیا، اور میں تو دین اسلام لانے کے بعد کفر کو سب سے زیادہ ناپسند سمجھتا ہوں۔ میں نے تو کبھی سوچا تک نہیں کہ میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں، تم مجھے کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بہرحال آخری مرتبہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیوار پر چڑھے، خطاب کیا، کہتے ہیں لا تقتلونی، مجھے قتل مت کرو، واستتیبونی، اگر مجھ سے کوئی یہ بھی تاریخ دمشق میں حسن سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، کہنے لگے واستتیبونی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کروا لو، مجھے بتاؤ یہ میری غلطی ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ واللہ اللہ کی قسم لو قتلتمونی، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، لا تصلون ابدا جميعا، مسلمان کبھی اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایسا اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا تمہارے اندر۔ تو یہ حدیث پوری کرنے سے پہلے سنن ترمذی کی حدیث حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ میرے کسی صحابی کو بلاؤ. میں نے کہا ابو بکر کو بلاؤں؟ کہا نہیں. پھر کہا کسی اور کو؟ میں نے کہا عمر کو بلاؤں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. میں نے کہا عثمان بن عفان کو بلاؤں؟ کہنے لگے ہاں عثمان بن عفان کو بلاؤ. عثمان بن عفان کو بلایا. جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کہا. گھر میں صرف حضرت عائشہ تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تو بھی اٹھ کر چلی جا, میں نے کوئی اس کے ساتھ پرسنل بات کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کان میں کچھ پرسنل باتیں کی. حضرت عثمان کا رنگ اڑ گیا, پریشان ہو گئے. پھر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیض پہنائے گا, لوگ تجھ سے قمیض اتروانا چاہیں گے لیکن تجھے وہ قمیض اتارنی نہیں. مطلب یہ تھا کہ تمہیں خلافت ملے گی, لوگ تم سے خلافت چھیننا چاہیں گے لیکن تم نے خلافت نہیں اتارنی. بہرحال جو راز کی بات کی وہ حضرت عثمان نے نہیں بتائی. جب یہ آخری وقت خطاب کر رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا حضرت عثمان سے کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ حضرت عثمان نے کہا وہ راز ہے, میں وہ کبھی بھی بیان نہیں کروں گا. لیکن ان کی ان باتوں سے لگ رہا تھا کہ کچھ اس سے ملتی جلتی بات تھی. کہہ رہے تھے اگر تم نے مجھے قتل کر دیا, اللہ کی قسم, یہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے, لا تصلون ابدا جميعا, تم مسلمان کبھی بھی آپس میں متحد و متفق نہیں ہو سکتے, نماز نہیں اکٹھے پڑھ سکتے. ولا تقتلون جمیعاً عدواً ابدا, تم سارے مسلمان مل کر کبھی دشمن کے خلاف بھی نہیں لڑو گے, تمہارا اتحاد دشمن کے خلاف بھی نہیں ہوگا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا. یہ قسم اٹھا کر کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. لیکن ان کے اس کہنے کے بعد ایک شخص اندر دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوا. حضرت عثمان کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی. حضرت عثمان نے کہا اللہ کی قسم یہ اسلام میں سب سے پہلا ہاتھ تھا جس نے قرآن کی مفصل صورتیں, سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ ناس تک تحریر کیا تھا. اس سے پہلے کسی ہاتھ نے یہ صورتیں لکھی نہیں تھی اپنے ہاتھ سے. یہ اسلام کا پہلا ہاتھ ہے. ظالموں آج تم نے اس کو کاٹ دیا. اور جب حضرت عثمان کی انگلیاں کاٹی گئی, قرآن کھلا ہوا تھا, ہاتھوں سے خون کی دھار نکلی, ہر قرآن کی اس آیت پر جا گری, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تجھ کو ان سے کافی ہو جائے گا, تیرا بدلہ خود اللہ لے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے گا. یہ وہی نسل ہے جو آج تک اپنے آپ کو حضرت عثمان کو, پھر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں لوہے کی سلائی ڈال دی. پھر حضرت عثمان کی بیوی اپنے خامند کو بچانے کے لیے ان پر جھکی, تو جس شخص نے حضرت عثمان پر وار کیا تھا اس نے ان کی بیوی پر بڑا ہی گندا اور فحش جملہ بولا. تو حضرت عثمان کی بیوی کہتی ہیں پہلے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حضرت عثمان کی کوئی غلطی ہو, تو اس غلطی کی وجہ سے یہ لوگ مارنے آئے ہیں, لیکن جب میں نے اس کا یہ گندا جملہ سنا مجھے یقین ہو گیا یہ دنیا کے طرفدار ہے, دنیا کے لیے حضرت عثمان کو مار رہے ہیں. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. ایک اور اس سے پیچھے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کو بھی بلا وجہ بلا کسی گناہ کے نماز کی حالت میں ابو لؤلؤ فیروز نے, مجوسی نے وار کیے زہر آلود خنجر کے ساتھ, تو ان کو بھی قتل کر دیا. حضرت عمر کے ناف کے نیچے وار ہوئے تھے, حضرت علی کی کان پٹی پر وار کیا گیا تھا, ان کی جو تلوار کی دھار تھی دماغ تک جا پہنچی تھی اور وہ زہر آلود تھا. بہرحال ان کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو بالترتیب یہ کے بعد دیگرے مسلمان خلفاء کو قتل کیا جاتا رہا. یہ سارے کے سارے وہ تھے جو صرف اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اسلام لے کر آئے.
اس کے علاوہ ان کو کوئی جرم نہیں تھا۔ اس سے پیچھے چلے جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی سی نظر دوڑائے، خبیب رضی اللہ عنہ صرف جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان تھے، ان کو پکڑا گیا، قید کیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا، ان کی جناب ایک پورا ایک انگلی دوسری انگلی کاٹ رہے ہیں، ایک ایک انگلی کاٹ کر کہہ رہے ہیں کہ تو بس اتنا ہی کہہ دے، کاش کہ میری جگہ پر محمد الرسول اللہ ہوتے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جگہ پر محمد الرسول اللہ کو کانٹا چبھ جائے اور میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ ابو سفیان کیا اٹھا، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد، اللہ کی قسم میں نے نہیں کسی کو دیکھا جو اپنے مالک سے، اپنے دوست سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی محمد کے ساتھی محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بڑی دنیا پیتی تھی ابو سفیان نے، وہ گواہی دے رہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، تو جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی تو انہوں نے اشعار کہے، لا ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میری موت اسلام کی حالت میں آ رہی ہے، علی ای شق، کس پہلو پر گرا کر تو مجھے مارنا چاہتے ہو، کان للہ مصرعی، جب میرا گرنا اللہ کے لیے ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ اشعار موجود ہے۔ انہوں نے اپنی روح پرواز کرتے وقت بھی یہی کہا کہ دین اسلام کے لیے۔ اگر مزید دیکھیں حضرت عثمان بن عفان جن کی بات پہلے کی، جب شروع اسلام میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو چٹائی میں بند کر کے نیچے سے آگ کا دھواں دیا جاتا تھا۔ چٹائی میں اگر کسی کو بند کیا جائے سانس بند ہوتا ہے، اگر آگ کا دھواں دیا جائے تو سانس تقریباً نہ آنے کے برابر ہوتا ہے، ان کو یہ تکلیف دی جاتی تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ ان کو جلتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ جب میرے جسم کی چمڑی جل کے نیچے سے جو چربی ہے وہ پگھلتی، اس کے پگھلنے سے جب کوئلے ٹھنڈے ہوتے پھر مجھے کوئلوں سے اٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کی روح پرواز کی تو رب کا عرش بھی لرز اٹھا۔ یہ تو سارے شہداء ہیں، سارے شہداء ہیں۔ ان شہداء کے سردار، ان شہداء کے سردار سید الشہداء کا جن کو لقب ہے، جن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ 7 مرتبہ 70 مرتبہ مختلف روایتیں ہیں جنازہ پڑھا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی گردن اتاری گئی، پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اس کو چبھایا گیا، ناک، کان، زبان وغیرہ اتار کر اس کا ہار بنا کر گردنوں میں لٹکایا گیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ اتنی خطرناک اور سخت شہادت کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا، شہداء کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ بہرحال یہ تھے وہ شہداء جن پر اسلام کی وجہ سے ظلم کیا گیا۔ اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت عذاب، سب سے سخت مصیبتیں لوگوں میں سے نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں میں سے بھی جو نبیوں کے سردار ہیں ان پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا زیادتی نہیں کی گئی، لمبی داستان ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہے، جناب اوپر اونٹ کی بچہ دانی رکھ دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ پائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، شیب ابی طالب میں 3 سال حضرت حسین کا 10 دن، بڑی روایت ہے 10 دن، حضرت عثمان کا 40 دن پانی بند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال پانی بند کیا، 3 سال کھانا بند کیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں
کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے اونچی اونچی آواز سے بلکتے تھے، شہر کے دوسرے کنارے تک آواز جاتی تھی بچوں سے بلکنے کی۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزار رہے تھے؟ جو درخت، جو پہاڑوں پر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کوئی کانٹا دار، کوئی میٹھی، کوئی نمکین، وہ جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتے تھے، وہ جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ کھجور کی اگر مل گئی اس کی گٹھلی کو چوس چوس کر ختم کر دیتے تھے۔ بلکہ کچھ روایات میں ہے حتیٰ کہ صحابہ کرام جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں اس طرح مینگنیاں کرنا شروع کر دیں۔ کھانے کے لیے کوئی انسانی خوراک نہیں مہیا تھی۔ یہ سب ظلم کس پر ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر۔ یہ کے بعد دیگرے بڑی سے بڑی داستانیں ہیں، ایک لمبا وقت چاہیے، مفصل ایک ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، کیا طرز عمل تھا، ہمیں وہ اپنانا چاہیے۔ بلکہ قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم چاہتے ہو تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، جب شیب ابی طالب میں یہ 3 سال پانی بند رہا، کھانا بند رہا، جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کر رہے ہیں، ایک چند صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہماری مدد کرے، ہم پر کیوں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے غصہ کیا آگے سے، کہا تم ابھی سے ڈگمگا رہے ہو، ابھی سے ڈگمگا رہے ہو۔ پہلے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُؤْخَذُ بِرَأْسِهِ، آدمی کو لایا جاتا، آرے کے اوپر اس کو رکھا جاتا، اس کے سر کو آرے پر رکھ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، تلوار کے ساتھ بالکل ملائم ہوتی ہے آگے سے، اگر اس سے سر اتارا جائے تو ایک وار میں سر اتر جاتا ہے، لیکن آرا جو کھردرا ہوتا ہے وہ تکلیف زیادہ کرتا ہے۔ کہا اس کے ساتھ سر کو 2 حصوں میں، جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی چمڑیوں کو اجڑا جاتا تھا۔ تم ابھی سے ڈگمگا گئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم، ابھی تو تمہارے اندر وہ مثال آئی نہیں ہے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ان کے نبی کے ہوتے تھے۔ اس لیے یہ جو میں نے سب سے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ سب سے سخت آزمائشوں کے اعتبار سے انبیاء ہیں، ان کے بعد جس کا درجہ بالترتیب اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے افضل امتی رسول اللہ، رسول اللہ کی امت میں سے سب سے افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، ابو بکر پھر عمر پھر عثمان۔ اس کا مطلب ہے کہ آزمائشوں کے اعتبار سے بھی ترتیب یہی ہوگی، ہر بعد میں آنے والے کی آزمائش پہلے سے کم ہو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تو سابقہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم دیکھیں میں کتنی قربانی دے رہا ہوں، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر جوان دیکھے کہ میری زندگی 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دین اسلام کے لیے میں نے کوئی قربانی دی ہو۔ اگر میں طالب علم ہوں تو دین کے علم کے حصول کے لیے میں نے کتنی مرتبہ قربانی دی ہے۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں مسئلے کو، ایک طرف میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، دوسری طرف میرے کسی دور کے رشتہ دار کی شادی ہے، اب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ رشتہ دار کی شادی چھوڑتا ہوں یا اپنی پڑھائی کا حرج کرتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر بچے الا ماشاء اللہ تقریباً سبھی بچے وہ پڑھائی کے لیے شادی کی قربانی نہیں بلکہ شادی کے لیے پڑھائی کی قربانی دے دیتے ہیں۔ ہم بھی اس اسٹیج پر آئے، اگر آج سے ہم قربانی دینا سیکھیں گے تو بڑے ہو کر بڑی قربانیاں دیں گے۔
ہم علم سیکھ رہے ہیں، علم کے لیے میں نے کتنی مرتبہ قربانی دی، اگر کبھی قربانی نہیں دی تو میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چل رہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائشوں کے اعتبار سے نبی، پھر ترتیب جس کا درجہ جتنا کم ہوتا رہے گا اس کی آزمائشیں اتنی کم ہوتی رہیں گی۔ اگر علم کے حصول کے لیے میں نے کبھی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کیا، برداشت نہیں کی، سمجھ لیجئے ان درجہ بندیوں میں سے میرا آخری درجہ بھی نہیں، کیونکہ مجھ پر کبھی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلاف ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کو ماتم کے نہیں قربانیوں کی ضرورت ہے، دین اسلام کو ماتم کر کے بد عملیوں کے نہیں عمل کی ضرورت ہے، اس کے لیے آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی وجہ سے آنے والی کوئی بھی پریشانی ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنے والا ایسا ہوگا جیسے اس نے گرم انگارہ ہاتھ میں پکڑ کر مٹھی بند کر لی ہو، مٹھی بند کر لی ہو۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی، لیکن ہم نے اپنے اسلاف پر، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے۔ دین کے لیے ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی ہمارے سامنے بڑی بڑی آزمائشیں ہی نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے، چھوٹی بالکل معمولی سی آزمائشیں ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ الرحمن ان آزمائشوں میں صبر کر کے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے اللہ کہ آج میں چھوٹی پریشانی کی وجہ سے، چھوٹی پریشانی اپنے اوپر آنے کے باوجود دین پر عمل نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ اگر مجھے موقع ملا دین اسلام کے لیے بڑی قربانی دینے کا تو میں دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔